وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ۔ اور ظاہری اور باطنی سب گناہ چھوڑ دو، بے شک جو لوگ گناہ کماتے ہیں انہیں عنقریب ان گناہوں کا بدلہ دیا جائے گا جن کا وہ ارتکاب کرتے تھے۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اور ظاہری اور باطنی سب گناہ چھوڑ دو۔ ظاہری اور باطنی گناہ کی تفسیر میں دو قول ہیں۔ نمبر ایک، ظاہری گناہ سے مراد وہ گناہ ہے جن کا ارتکاب اعلانیہ اور مجمع عام میں ہو، اور باطنی گناہ سے مراد وہ گناہ ہیں جو چھپ کر کیے جائیں۔ ظاہری گناہ سے مراد وہ گناہ ہیں جو ظاہری اعضاء سے کیے جائیں، اور باطنی گناہ سے مراد وہ گناہ ہیں جو دل سے کیے جائیں، جیسے حسد، تکبر، ریاکاری، بغض اور کینہ، بدگمانی اور برے کاموں کو پسند کرنا وغیرہ۔ اس کے علاوہ بھی کئی اقوال ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس آیت مبارکہ میں ہر طرح کے گناہوں سے باز رہنے کا حکم دیا گیا ہے، چاہے گناہ کا تعلق جسم سے ہو یا دل سے یا نیت سے یا ارادہ سے، اعلانیہ گناہ ہو یا چھپ کر۔ ان الذین یکسبون الاثم، بے شک جو لوگ گناہ کماتے ہیں، یعنی وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے منع کیے ہوئے کام کرتے ہیں اور ان گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کیے ہیں، تو انہیں عن قریب آخرت میں دنیا میں کیے ہوئے گناہوں کی سزا دی جائے گی۔ یاد رہے کہ جس مسلمان نے مرنے سے پہلے اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر لی تو اسے آخرت میں سزا نہ ہوگی۔ البتہ جس مسلمان نے اپنے گناہوں سے توبہ نہ کی تو اس کا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت پر موقوف ہے، وہ چاہے تو اس کے گناہ کی سزا دے اور چاہے تو اپنے فضل و کرم سے اس کے گناہ معاف کر دے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور کرم ہونے کی امید باندھ کر گناہوں میں مصروف رہنا انتہائی نادانی ہے، کیونکہ گناہ گاروں کی ایک تعداد ضرور جہنم میں جائے گی، اور کوئی گناہ گار یہ نہیں جانتا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو یقینی طور پر معاف فرما دے گا۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی نے فرماتے ہیں، بے شک سب گناہ گار مشیت کی خطرے میں ہیں، بلکہ اطاعت گزار بھی نہیں جانتے کہ ان کا خاتمہ کیسا ہوگا۔ تو اے گناہ گارو، تم دھوکے میں مت رہنا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایت ہر گناہ گار کو حاصل نہ ہوگی، اور نہ ہی تمہیں یہ معلوم ہے کہ تم ان لوگوں میں سے ہو جنہیں معاف کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارادہ فرمایا ہے۔ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جو انسان یہ آس لگائے بیٹھے کہ میں مومن ہوں اور اللہ تبارک و تعالی مومنوں کے گناہ معاف کر دے گا، تو اسے یہ تصور کرنا چاہیے کہ شاید اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو معاف نہ کرے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ جب انسان اطاعت نہ کرے تو اس کا ایمانی درخت کمزور ناتواں ہو جائے اور نزا کے وقت موت کی سختیوں کے تند جھونکوں سے اکھڑ جائے، کیونکہ ایمان ایک ایسا درخت ہے جس کی پرورش عبادت کے پانی سے ہوتی ہے، اور جب اسے یہ پانی نہ ملا اور اس نے قوت نہ پکڑی تو اس کے اکھڑ جانے کے خطرات ہر وقت اس پر منڈلاتے رہتے ہیں۔ اگر وہ اپنا ایمان سلامت لے گیا تو یہ بھی امکان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بخش دے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اسے عذاب میں مبتلا کر دے۔ لہذا اس آسرے میں بیٹھے رہنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بخش دے گا بہت بڑی حماقت ہے، اور اس شخص کی مثال اس آدمی کی طرح ہے جو اپنے مال اور اسباب کو تباہ کر کے اور بال بچوں کو بھوکا چھوڑ کر یہ خیال کرے کہ شاید ویرانے میں خزانہ مل جائے، یا اس شخص کی مثال اس آدمی کی طرح ہے جو کسی ایسے شہر میں رہ رہا ہو جسے لوٹا جا رہا وہ اپنے خزانے اس امید پر نہ چھپائے کہ ہو سکتا ہے جب لوٹنے والے ہمارے گھر میں آئے تو وہ آتے ہی مر جائے گا یا اندھا ہو جائے گا یا وہ میرے گھر کو دیکھ نہ سکے گا۔ یہ سب باتیں اگرچہ ممکن ہیں لیکن ان پر اعتماد کرنا اور احتیاط سے ہاتھ اٹھا لینا حماقت ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ احیاء العلوم میں فرماتے ہیں کہ گناہ
ایمان کے لیے اس طرح نقصان دہ ہے جیسے مضر صحت کھانے جسم کو نقصان پہنچاتے ہیں، وہ معدے میں جمع ہوتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ اخراط یعنی صفرا، بلغم وغیرہ مزاج کو بدل دیتے ہیں اور اس کو پتہ بھی نہیں چلتا، یہاں تک کہ اس کا مزاج بگڑ جاتا ہے اور وہ اچانک بیمار ہو جاتا ہے، پھر اچانک مر جاتا ہے۔ تو گناہوں کا معاملہ بھی یہاں یہی ہے۔ چنانچہ نتیجہ یہ ہوا کہ جب اس فانی دنیا میں ہلاکت کے خوف سے وہ زہر سے بچتا ہے اور کھانوں سے فوری طور پر بھی اور ہر حال میں بچتا ہے جو نقصان دہ ہوتے ہیں، تو ابدی ہلاکت سے ڈرنے والے پر بدرجہ اولا گناہوں سے اجتناب ضروری ہے۔ اور جب زہر کھانے والے پر لازم ہے کہ جو ہی نادم ہو طے کرے اور اسے کھانے سے رجوع کرے اور اسے معدے سے نکال دے اور یہ عمل فوری طور پر کرے تاکہ اس کا جسم ہلاکت سے بچ جائے، حالانکہ اس کا نقصان صرف دنیوی ہے، جبکہ دین کے معاملوں میں گناہوں کی صورت میں زہر کھانا بدرجہ اولا نقصان دہ ہے، تو اسے رجوع کرنا چاہیے اور جس قدر ممکن ہو تدارک کرے جب تک کہ اس کے لیے مہلت ہے اور وہ اس کی زندگی ہے، کیونکہ جس کو اس زہر کا خوف اس لیے ہے کہ باقی رہنے والی آخرت سے محروم ہو جائے گا، جس میں ہمیشہ کی نعمتیں اور بہت بڑی سلطنت ہے، اور اس کے فوت ہونے سے جہنم کی آگ اور ہمیشہ کے عذاب کا سامنا ہوگا، اور دنیوی زندگی اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، کیونکہ اس کی کوئی انتہا نہیں۔ تو اس کے لیے گناہوں سے توبہ کرنے میں جلدی کرنا ضروری ہے تاکہ گناہوں کا زہر روح ایمان پر اثر انداز نہ ہو، اور اگر یہ روح ایمان پر اثر انداز ہو گیا تو یہ ایسا اثر ہوگا جس کا ڈاکٹروں کے پاس بھی کوئی علاج نہیں، اور نہ ہی اس کے بعد کوئی پرہیز اثر کرے گی۔ اس کے بعد نصیحت کرنے والوں کی نصیحت اور واعظین کا واعظ بھی فائدہ نہیں دے گا، اور اس پر یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ وہ ہلاک ہونے والوں میں سے ہے۔